اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی یا جنرل سوشیولوجی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سوشیولوجی اور انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کے چند ایک بنیادی موضوعات اور ڈیولپمنٹل پروسیس یا ایولیوشن آف سوشیولوجی پر بڑی تفصیل سے بات کی۔ آج جس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں وہ موضوع سوشیولوجی یا انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی میں بہت زیادہ اہم مقام رکھتا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے سوشیولوجی ایز اے سائنس، یعنی اس چیپٹر میں اس بنیادی ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اور پروو کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ دیگر سائنسز کی طرح سوشیولوجی بھی ایک سائنس ہے، ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ سوشیولوجی ڈفرینٹ سائنٹیفک ڈسپلنز میں ایک سوشل سائنس کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں بھی اسی سائنٹیفک میتھڈولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جس سائنٹیفک میتھڈولوجی کا استعمال دیگر پیور نیچرل یا سوشل سائنسز میں کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم سوشیولوجی کو ایک سائنس قرار دیتے ہیں، لیکن اس بحث پر جانے سے قبل سب سے پہلے سائنس کا مفہوم ہم سب لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم سائنس کا مفہوم کلیئر نہیں کر لیتے تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سوشیولوجی کو ایک سائنس قرار دے سکیں۔ تو سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور ماضی کے دریچوں میں جھانکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس یا سائنٹیفک ڈسپلنز کوئی بہت ہی قدیم ڈسپلنز نہیں ہیں، بلکہ تقریباً 200-300 سال پہلے کی پیداوار ہیں، کیونکہ جب اس کائنات کا آغاز ہوا تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کائنات کے ساتھ ہی نسل انسانی کی بھی ابتدا ہو گئی، لیکن ابتدا کا انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق بالکل بے خبر تھا، وہ بالکل اپنے نیچرل ورلڈ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی اسے ارد گرد ہوتے حالات اور واقعات کے بارے میں معلومات تھی، نہ ہی وہ ارد گرد ہونے والے واقعات یا رونما ہونے والے واقعات کی حقیقت کو جانتا تھا۔ تو ابتدا کا انسان بنیادی طور پر کیوریس ان نیچر تھا، یعنی متجسس تھا، تجسس پسند تھا۔ جیسے ہی کوئی خلاف معمول یا خلاف توقع واقعہ رونما ہوتا تھا، نیچرلی یا نرچرلی، قدرتی طور پر یا معاشرتی طور پر، تو انسان کی وہ متجسس نیچر اسے اس واقعہ پر سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ تو انسان کیوریس تھا اور وہ ارد گرد ہونے والے رونما ہونے والے حالات اور واقعات کے بارے میں سوچتا تھا اور ان کی حقیقت کو جاننے اور جانچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن انسان ان تمام چیزوں کے جوابات اپنی اس کیوریس نیچر کی بنیاد پر ابتدائی طور پر حاصل نہ کر پایا۔ تو کیوریاسٹی کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آیا وہ میجک کا سٹیج تھا، کہ کچھ لوگ جو خود کو عقل مند اور سمجھدار سمجھتے تھے
انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم رونما کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم قدرت رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ میجیشین تصور ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ میجیشین النس اور ڈیتھ کو کنٹرول نہیں کر سکے تو لوگوں کا ان پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ پھر باری آئی فلسفے کی، اور کچھ فلاسفرز ذہن کے حامل لوگ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس نیچرل ورلڈ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن فلسفہ بھی ریزننگ اور لاجک تک محدود رہا اور وہ بھی حقیقت پر سے پردہ نہ اٹھا سکا۔ پھر باری آ گئی مذہب کی، تو مذہب نے کافی حد تک انسان کے ابہام کو نیچرل ورلڈ کے متعلق کلیئر کیا، اور وہ بہت ساری کنفیوژنز جو انسان کے ذہن کی پیداوار تھیں ان کا خاتمہ ہوا۔ اور مذہب سے نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ سائنٹیفک سٹیج آئی، جب انسان نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں ہر چیز میں ریزننگ اور لاجک کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک ہم کسی بھی معلومات کو، کسی بھی علم کو حقیقت تصور نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے سائنس کا آغاز ہوتا ہے، اور سائنس بنیادی طور پر ایکسپلوژن آف نالج ہے، اور اس سائنس نے علم کے بے شمار راستے ہموار کیے، علم اور معلومات کی بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی۔ اس سائنس کی بنیاد پر یونیورس کو ایکسپلور کیا گیا، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن نے مل کر اس کائنات میں موجود رازوں پر سے پردہ اٹھایا، فیکٹس سسٹمیٹیکلی کلیکٹ کیے گئے، اور نتیجتاً علم کے میدان میں ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ اور وہ ابتدا کا انسان جو کیوریس تھا، اس نے اپنی اس کیوریاسٹی کو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے حقیقت تک پہنچایا، اور نتیجتاً علم اور سائنٹیفک نالج میں بے پناہ اضافہ۔ اب بات کرتے ہیں سائنس ایکچولی ہے کیا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ایولیوشن پروسیس اس کا بتایا ہے۔ تو سائنس بنیادی طور پر اٹ از دا ایپلیکیشن آف systematic and scientific method to obtain knowledge. It is a systematic and scientific method. Yani science is nothing else. It is only a methodological approach. It's a systematic method. یعنی ایک سائنسی طریقہ کار کا نام سائنس ہے۔ یعنی ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، جیولوجی اور اسٹرانومی، دیز آر دا سائنسز، بٹ ہاؤ؟ کیا ان کے علاوہ اور کوئی سائنس نہیں ہیں؟ وہ تمام ڈسپلنز، either these are social sciences, either these are pure and natural sciences, all those disciplines that uses scientific methodological approach in their analysis and as well as in their experimentation, that scientific discipline will consider as science. یعنی وہ تمام مضامین جو اس سائنٹیفک ڈسپلن یا سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈولوجیکل اپروچ، جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، وہ تمام ڈسپلن جو اس سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں وہ سائنس تصور ہوتے ہیں۔ تو اس تعریف سے، اس بیسک کنسپچلائزیشن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سائنس از نتھنگ ایلس، کہ سائنس اور کچھ نہیں، صرف ایک میتھڈ، ایک طریقہ کار کا نام ہے، اور ہر وہ ڈسپلن جو ایکسپلوریشن آف نالج کے لیے سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے، اس ڈسپلن کو ہم سائنٹیفک ڈسپلن یا سائنس تصور کر سکتے ہیں۔ دس از کلیئر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس آف سائنس کی، یا پرپز اینڈ آبجیکٹیوز آف سائنس کی۔ تو
تو کریکٹرسٹکس آف سائنس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی سائنس کی خصوصیت ہے کہ سائنس بیسڈ آن فیکٹس. پہلی خصوصیت، سائنس نیور ایور بلیو آن آئیڈیالزم، سائنس بلیو آن ریئلزم. یعنی سائنس بیسڈ آن فیکٹس، کہ تب تک کسی بھی حقیقت کو، کسی بھی بات کو حقیقت نہیں مانا جائے گا جب تک فیکٹس اس کی حقیقت کو تسلیم نہ کر لیں. آپ تب تک کسی بھی سائنٹیفک نالج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیر از نو امیجنیشن ایٹ آل ان دا سائنس. دیگر فلاسفیکل ڈسپلنس کی اگر ہم بات کریں یا دیگر لٹریچر کی بات کریں تو اس میں امیجنیشن اور آئیڈیالزم بہت زیادہ ہے، بٹ دیز آر ناٹ سائنسز. سائنس ہمیشہ اس ڈسپلن کو مانا جائے گا جو آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن اور کنکلوژن پر بات کرے، اور اس ایکسپیریمنٹیشن میں جو فیکٹس کلیکٹ کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر پروپوزیشن یا ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے. تو سائنس ہمیشہ فیکٹس پر بات کرتی ہے، حقائق پر بات کرتی ہے، تصورات پر یا کنسپچلائزیشن پر کوئی بھروسہ اس میں نہیں کیا جاتا. یہ سب سے پہلی خصوصیت. نمبر 2، دوسری خصوصیت، کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن. کہ کسی بھی ایشو، کسی بھی موضوع پر تحقیق کرنے سے پہلے یا ایکسپلوریشن آف سائنٹیفک نالج سے قبل کسی بھی موضوع پر سب سے پہلے ایک پروپوزیشن، ایک ہائپوتھیسس، ایک فرضی بیان بنایا جائے گا. فار ایگزامپل، ہم نے کہا کہ نیوٹن ڈیولپ دا لا آف گریوٹی آفٹر آبزرونگ دیٹ ایپل آلویز فالز ڈاؤن نیور رائز اپ. کہ نیوٹن ایک باغ میں بیٹھا تھا اور اس نے درخت پر سے سیب کو ٹوٹتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے کہا کہ زمین میں وہ گریویٹل فورس موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی. تو کیا اس کے اس مشاہدے نے ایک بار دو بار کیے گئے مشاہدے کی بنیاد پر کیا وہ قانون، وہ نظریہ ڈیولپ ہو گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس ایکسپیرینس کو اس نے بار بار، اس واقعہ کو اس نے بار بار مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے ایک پروپوزیشن، ایک ہائپوتھیسس، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن ڈیولپ کیا. وہ ہائپوتھیسس، وہ فرضی بیان کیا تھا کہ زمین میں وہ گریویٹل فورس موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے. جب یہ مفروضہ بنا لیا گیا تو پھر اس پر بار بار ایکسپیریمنٹیشن کی گئی، اور ایکسپیریمنٹیشن نے جب بار بار ایک ہی نتائج دیے تو وہ بات کلیئر ہو گئی. ایکسپیریمنٹس اور فیکٹس نے اس بات پر مہر لگا دی کہ زمین میں وہ گریویٹل فورس موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے. تو سائنسی تحقیق کا آغاز کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کی ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے، اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کو سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ذریعے ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر نتائج ایک جیسے برآمد ہوں تو پھر ابتدا میں وہ مفروضہ نظریہ بنتا ہے، اور جب نظریہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر قانون بن جاتا ہے. تو سائنس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سائنس ایک تو فیکٹس پر ریلائی کرتی ہے، دوسرا سائنس میں کاسٹ اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کو ایکسپیریمنٹیشن اور سائنٹیفک میتھڈولوجی کے ذریعے ایکسپیریمنٹس کے پروسیس سے گزار کر ایکسپلوریشن آف نالج کیا جاتا ہے. اچھا، نمبر 3، فائنڈنگز آر یونیورسل. کہ سائنس میں جو فیکٹس، جو فائنڈنگز، جو کنکلوژنز ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ ملتان میں تحقیق کی گئی تو اس تحقیق کے نتائج ملتان تک ہی محدود رہیں گے اور ان کو ہم یونیورس پر یا پوری کائنات پر لاگو نہیں کر سکتے. سائنس میں
سائنس ہمیشہ بیانڈ دا باؤنڈریز کام کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے کہا کہ غربت کی وجہ سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے یا سگریٹ نوشی جتنی زیادہ ہوگی لنگز کینسر یا پھیپھڑوں کے کینسر کے افراد کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوگا تو وہ ملتان میں بھی ہوگا اور امریکہ میں بھی ہوگا. تو سائنس ہمیشہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے اور اس میں فیکٹس اور فائنڈنگز اور کنکلوژنز جو ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں. نمبر 4 چوتھی خصوصیت میکنگ پریڈکشنز کہ سائنس جو ہے وہ پریڈکشنز کرتی ہے کہ جب کسی بھی موضوع پر تحقیق کی جاتی ہے اور جب فیکٹس کی بنیاد پر نتائج برآمد ہوتے ہیں تو وہ نتائج اس بات کی جانب اشارہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا اس موضوع کے اعتبار سے آنے والا فیوچر کیا ہوگا. کہ ہم نے کہا کہ غربت جتنی زیادہ ہوگی جرائم کی شرح میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، یہ ہمارا ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ تھا، ہم نے اس پر تحقیق کی، کنکلوژن ڈرا کیا. اب یہ کنکلوژن اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اگر غربت کی شرح میں اضافہ ہوتا رہا تو جرائم کی شرح بھی مستقبل میں بڑھتی رہے گی. تو ہم پریڈکشنز بھی کرتے ہیں. نمبر 5 ویریفیکیشن آف دا فیکٹس کہ سائنسی علم جو کہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس سائنٹیفک علم کی تصدیق کر سکتے. جو سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں وہ آئیڈیالزم اور امیجینیشن سے بیونڈ ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مقام پر دوبارہ ویریفیکیشن ہو سکتی، یعنی انہیں تصدیق اور مزید تصدیق کے عمل سے گزارا جا سکتا ہے. نمبر 6 بائس فری یعنی سائنس اور سائنٹیفک نالج جو ہے وہ بائس فری ہوتا ہے کہ اس میں ریسرچر کی اپنی پرسنل انوالومنٹ اور اس ریسرچر کی پرسنل ججمنٹ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ فیکٹس جس جانب اشارہ کرتے ہیں ان چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اس میں میں ایز اے ریسرچر اپنی ذاتی مرضی یا اپنی پرسنل اوپینین کو اہمیت اور حیثیت نہیں دے سکتا. نمبر 7 یوز آف سائنٹیفک میتھڈ کہ سائنس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے. صرف آبزرویشن ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ آبزرویشن تو سائنسی طریقہ کار کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد جن مراحل سے گزار کر کسی مفروضے کو سائنسی علم کا مقام دیا جاتا ہے وہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس کڑے امتحان سے گزرنے کے بعد کوئی بھی عام سی اسٹیٹمنٹ ایک علم کی حیثیت اختیار کرتی ہے. These are the basic characteristics. These are the purpose and objectives of the science. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف سائنسز یا ٹائپس آف سائنسز یا ڈفرینٹ فارمز آف سائنسز کی، یعنی سائنس کی اقسام کی بات کر رہے ہیں. تو سائنس کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، ایک نیچرل سائنسز جنہیں ہم قدرتی سائنسز کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا سوشل سائنسز جنہیں ہم معاشرتی سائنس کا نام دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیچرل سائنسز کون سی ہیں؟ نیچرل سائنسز are those sciences which explain and predict nature's phenomena یعنی قدرت کی بنائی گئی جاندار اور بے جان چیزوں کا مطالعہ جس ڈسپلن میں کیا جاتا ہے اسے ہم نیچرل سائنس کہتے ہیں. اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور جیولوجی جیسے سائنٹیفک ڈسپلن آ جاتے ہیں جو قدرت کی بنائی گئی جاندار اور بے جان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. نیچرل سائنسز کو مزید 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں فزیکل سائنس ہے اور دوسرا بایولوجیکل سائنس ہے. اب فزیکل سائنس کون سی ہے؟ The physical science deals mostly with the natural inanimate objects. سنیے گا ذرا توجہ سے کہ قدرت کی بنائی گئی بے جان چیزوں کا مطالعہ فزیکل سائنس کے زمرے میں آتا ہے، یعنی ایسی سائنسز جو قدرت کی بنائی گئی بے جان چیزوں کا مطالعہ کریں انہیں ہم فزیکل سائنسز کا نام دیتے ہیں. اس میں عام طور پر میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، جغرافی، آسٹرونومی وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں جو ہمیشہ ٹینجیبل ویژول نیچرل آبجیکٹس پر تحقیق کرتے ہیں. اس کے بعد
बायोलॉजिकल साइंस है। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग नेचुरल थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स, यानी कुदरत की बनाई गई जानदार चीज़ों का मुताला बायोलॉजिकल साइंस या हयातियाती साइंस कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी साइंसेज आ जाती हैं? इसमें बायोलॉजी है, जूलॉजी है जिसको जोलॉजी कहते हैं, बॉटनी है। ये वो साइंसेज हैं जो कुदरत की बनाई गई जानदार चीज़ें, जिनमें इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, हशरात और नबातात आ जाते हैं, उन चीज़ों का मुताला बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स साइंसेज में किया जाता है, और ऐसी साइंसेज को हम बायोलॉजिकल साइंसेज का नाम देते हैं। इसके बाद साइंस की जो दूसरी बुनियादी किस्म है वो सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंसेज कौन से हैं? ये वो साइंसेज हैं विच आर कंसर्न्ड विद मैन एंड सोसाइटी, यानी इंसान, इंसानी माहौल और माशरे का मुताला जिन साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में किया जाता है उन्हें हम सोशल साइंसेज का नाम देते हैं। इसमें आम तौर पर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। ये वो डिसिप्लिन हैं जो माशरे, अफराद माशरा, माशरे की साख्त, बनावट, तहजीब, सकाफत, अदब व आदाब, नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह का मुताला करें। ऐसी साइंसेस को हम सोशल साइंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल इसी मौजू को अपने अगले लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज का मौजू यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है।